نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ یقین ہے زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان کس کس چیز پر ایمان رکھتا ہے؟ آمنت باللہ، پڑھیے ذرا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ کس کس کو یہ آتا ہے؟ سب کو نہیں آتا۔ اس کو یاد کر لیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان مفصل، یعنی ایمان کا تفصیلی ذکر جس پر ہم سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے کس پر ایمان ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، کہ ہم اللہ کو اپنا خالق، مالک، اپنا رب مانتے ہیں۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے۔ اللہ خالقنا و خالق کل شیء، اللہ ہی ہمارا خالق بھی ہے اور ہر چیز کا خالق۔ جو کچھ زمین آسمان میں ہمیں نظر آتا اور جو نہیں آتا وہ سب کا سب اسی کا پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر بہت ساری نعمتیں دے کر پیدا کیا اور بہت کچھ ہمارے لیے زمین سے اگایا، آسمان سے اتارا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے اور ان کے پاس اپنی ہدایت بھیجی، اپنی کتابیں بھیجی، اور ان کتابوں کو انہوں نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا، اللہ تعالیٰ کی ہدایات ان تک پہنچائی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہدایت بہت اچھی شکل میں، محفوظ شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دن مقرر کیا جس میں سب کا رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ کس چیز کا نتیجہ سامنے آئے گا؟ کہ ہم اس دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ ہم ہر روز جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، فرشتے لکھتے ہیں اس کو دائیں اور بائیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں جو معزز فرشتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ہر روز ہم اگر ایک لفظ بھی کوئی بولتے ہیں تو وہ نہیں چھوڑتے۔ کیا آپ کو یاد ہے صبح سے اب تک آپ نے کتنی باتیں کر لی اور کس کس ٹاپک پہ کر لی اور کس کس سے کی؟ بول کر کی یا لکھ کر کی؟ کیونکہ آج کل ہم بہت سی باتیں لکھ کر کرتے ہیں۔ کہاں لکھتے ہیں؟ ٹائپ کرتے ہیں۔ کہاں ٹائپ کرتے ہیں؟ موبائل پر، ٹیکسٹ میسجنگ۔ اب آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر ہم ایک ڈاٹ بھی ڈالتے ہیں نا، ایک نقطہ بھی لکھتے ہیں، وہ بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اچھا کرتے ہیں تو دائیں طرف والے لکھتے ہیں، برا کرتے ہیں تو بائیں طرف والے۔ یہ بات ہمیں بچپن سے ہی بتا دی گئی، لیکن ہم اس پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے، اسی لیے بات کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ تولا جائے گا، یہ سب کچھ گنا جائے گا اور اس پر انعام یا سزا دی جائے گی، تو ہم بہت سوچ سمجھ کے ہر کام کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت بھی بہت اچھی رکھیں، اور ہر وقت ہم اس بات کے حریص رہیں کہ ہمیں اچھی باتیں پتہ چلتی رہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ الحمدللہ آپ سب میں بہت شوق ہے، اسی وجہ سے آج آپ یہاں پر اکٹھے ہیں، اسی وجہ سے میں بھی آپ کے پاس آئی ہوں کہ ہم سب مل بیٹھ کر نیکی کرنے کے کچھ طریقے اور سنیں اور ان کو اچھی طرح یاد رکھیں، ان کو تازہ کریں، اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد ہم نیکیوں میں دوڑ لگا دیں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور اچھا کریں گے تو ہی اچھا سامنے آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گلاس کے اندر ایک چیز ہے، کچھ پتا ہے کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ پانی ہے نا۔ یہ اس میں کیسے آ گیا؟ اس میں کیسے پہنچ گیا؟ کیونکہ اس میں پانی ڈالا گیا۔ اگر اس میں پانی نہ ڈالا جاتا اور مٹی کا تیل ڈال دیا جاتا تو پھر اس گلاس میں کیا ہوتا؟ مٹی کا تیل ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب اگر ہم اس کو پیئیں تو مزے لے کے پی سکتے ہیں،
خاص طور پہ جس کو پیاس لگی. اور اگر اس میں مٹی کا تیل ہو تو کیسے پیا جائے گا؟ نہیں پیا جائے گا نا. کتنا مشکل ہوگا. چاہے کتنی بھی پیاس لگی ہو. کیا خیال ہے بہت شدید پیاس لگی ہو اور مٹی کے تیل کا گلاس بھرا ہوا ہو تو ہم کہیں کہ اس کو ہم پی لیں تو ہم نہیں پی سکتے. اب اسی طرح ہم اپنے نامہ اعمال میں جو ڈال رہے ہیں نا وہی کل نکلنا ہے. اگر اس میں ہم صاف ستھرا میٹھا ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں تو کل قیامت کے دن وہی ہمارے سامنے آئے گا. اور اگر ہم اپنے نامہ اعمال میں غلط باتیں ڈال رہے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تانا ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کی بات ہے، جو کچھ ہم کریں گے وہ سارے کا سارا اس میں پڑ جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس وقت ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم وہاں تیل کی جگہ پانی ڈال لیں، اس کو تبدیل کر لیں؟ کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکے گا. ہاں دنیا میں ایک موقع ہے تبدیل کرنے کا اور وہ ہے توبہ استغفار. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھا علم ہو، نیکی کی باتیں ہمیں پتا ہوں، نیکی کے کام کرنے کے طریقے ہمیں پتا ہوں، اور ہم اپنے نامہ اعمال کو اچھی چیزوں کے ساتھ بھرتے جائیں. کیونکہ ہم ایک سفر پر ہیں اور کل کو جب یہ سفر ختم ہوگا تو وہاں ہمیں جو کچھ ہم نے ساتھ رکھا ہوگا وہی کھانے پینے کو اور ہمارے استعمال کرنے کو دے دیا جائے گا کہ یہ تم نے بک کرایا تھا، یہ جمع کرایا تھا، یہ ہے تمہارا. جیسے آپ سفر کرتے ہیں، مثلا جہاز پر جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سامان بک کراتے ہیں، اس پر آپ کو ایک ٹکٹ سا دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیگ ہے، جب آپ اپنی جگہ پر اترے تو جا کے اپنا سامان لے لیں. ہر کوئی اپنے اپنے ٹیگ کے مطابق، اپنے اپنے نمبر کے مطابق اپنا اپنا باکس دیکھ کے اس میں سے اس کو لے لیتا ہے. ہزاروں لوگوں کا سامان پڑا ہوتا ہے لیکن آپ کون سا بیگ اٹھاتے ہیں جو آپ کا اپنا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کا بیگ بہت خوبصورت ہو اور آپ کے مجھے تو یہ پسند آ گیا، کیا خیال ہے یہ لے لیتی ہوں میں، اور وہ میرا لے لے گا؟ کیا ایسا تبدیلی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ ایک بیگ میں بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن ہر ایک نے اپنا اپنا اٹھانا ہے. اب کسی اور کا عمل اگر ہمارے سے اچھا ہوگا، چاہے ہماری ماں ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیں دے گی؟ وہ نہیں دے گی. اب ہر ایک اپنے اپنے عمل کے ساتھ ہوگا، ہر ایک نے وہی لینا ہے جو اس نے یہاں سے کر کے بھیجا ہوا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے وقت کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں اور پوری کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ نیکی کے ہر موقع کو استعمال کریں. تو آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتی ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کے اندر نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا. کیونکہ جب شوق آ جاتا ہے نا کسی چیز کے کرنے کا تو پھر انسان اسے آسانی سے کر لیتا ہے، مشکل بھی ہو تو کر لیتا ہے کیونکہ اس کا شوق ہے. آپ کو کس کام کا شوق ہے؟ کوئی کام بتائیں. کس کس کو پکانے کا شوق ہے؟ حیرت کی بات ہے، خواتین کی مجلس ہے، اتنی بے شمار بیٹھی ہوئی ہیں اور صرف چند ہاتھ کھڑے ہیں، باقیوں کو کوئی شوق نہیں پکانے کا. چلو ٹھیک ہے، اوکے. کیا پکانا آسان کام ہے؟ لیکن کیوں پکا لیتے ہیں آپ؟ اور پکانے میں بھی جس چیز کے پکانے کا شوق ہوتا ہے اس کو جان لگا کے پکاتے ہیں. اچھی سی چیز خریدیں گے، پھر اچھی سی کٹائی کریں گے اس کی، پھر اچھی طرح پورا دھیان رکھیں گے. یہ نہیں کہ رکھ کے چولہے پہ خود کہیں اور چلے جائیں. کس کس کو کپڑا سینے کا شوق ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی آسان ہے کپڑے سینے؟ نہیں. لیکن جن کو شوق ہے ان کے لیے آسان ہے. مشکل بھی ہوتی ہے تو وہ شوق سے اپنا سیتے ہیں. اسی طرح آپ میں سے جس کو جس چیز کا شوق ہے وہ کام خواہ مشکل بھی ہو پھر بھی انسان کرتا، مرتے پڑھتے کر لیتا ہے. تو کیا خیال ہے اگر ہمیں نیکیوں کا شوق لگ جائے تو پھر وہ ہمارے لیے مشکل نہ رہے. تو آئیے آج ہم نیکیوں کا شوق لگائیں. حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. کس کس کو حدیث سمجھ آ گئی؟ ایک دو. کس کی بات سنائی ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تب آپ دیکھیں کہ ہم سب آپ کی امت ہیں، آپ کی امت.
اور ہم سب کہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آتی. تو جب آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر اس کے اوپر عمل کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے ترجمہ ہوگا, کوئی بتائے گا, وہ بھی صحیح ہے, لیکن خوش قسمت ہے وہ جو ترجموں کے بغیر ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ لیں. کیا جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ ڈائریکٹ بات کریں, یا کسی کو پیغام دے کے بھیج دیتے ہیں پھر وہ پیغام دے کے آپ کو بھیجتے ہیں, پھر کسی کو کہہ دیتے ہیں پھر وہ کہہ کے آپ, ایسے مزہ آتا ہے یا ڈائریکٹ بات کرنے سے آتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ سب ذہین ہیں, سب بڑے روشن چہرے نظر آ رہے ہیں, آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں, صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علم حاصل کرنے میں محنت کریں. اگر کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے بات تو باقیوں کو بھی آ جائے گی, لیکن ہم نے اس کے لیے کبھی پلان نہیں کیا, اس کے لیے وقت نہیں لگایا, اس کے لیے محنت نہیں کی. ہم کہتے بس کام چل رہا ہے نا. نہیں, جہاں محبت ہوتی ہے وہاں صرف کام چلائے نہیں جاتے, وہاں محنت اور کوشش کی جاتی ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے. وہاں تکلیف اٹھا کے, مشکل اٹھا کے, دن رات لگا کے انسان کام کرتا ہے. اگر ہر روز آپ ایک ایک لفظ بھی سیکھنا شروع کر دیں گے نا, تو اگر اس حدیث کے اندر 100 لفظ ہے, مثلا 100 تو نہیں کم ہے, تو آپ 100 دنوں میں سیکھ جائیں گے. ایک لفظ ایک دن میں سیکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک جملہ سیکھنے میں ایک دن میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بتائیے ذرا مجھے, کتنی دیر لگتی ہے؟ کیا وہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا کرنے کے لیے کہا تھا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, آپ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے, میرا علم زیادہ کر دے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا تھا کہ آپ دعا مانگے اللہ میرا مال زیادہ کر دے, میری اولاد زیادہ کر دے, میری حکومت زیادہ کر دے, میری عمر زیادہ کر دے؟ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ کیا اور زیادہ مانگو, علم زیادہ مانگو. اور ہم علم کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے پھر بعد میں پڑھ لیں گے. اسی لیے نا ہمارے گھر کتابیں ہوتی ہوں بھی تو ہم نہیں کھولتے کیونکہ شوق نہیں. تو جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کہا کیا گیا ہے تو ہم کریں گے کیسے؟ مثلا میں آپ سے ہی کہتی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو, کرے نا, جو میں نے کہا, جو میں چاہتی ہوں وہ کرے. جی نہیں, وہ کرے نا. جی جب تک بتائیں گی نہیں پتہ کیسے چلے گا کیا کرے؟ جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو میں بتاؤں گی کیسے ہم کیا کریں. تو جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے پتا کرنا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے. اگر ہم دن رات بھی کہیں اللہ میں نیکی کرنے کی توفیق دے تو پتہ ہی نہیں نیکی ہے کیا, تو کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کریں کیا. تو آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی پھر ان کو بیان فرمایا, بس جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا, اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی, اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ بات روایت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکی کہا ہے. اگر ہم سب لوگ کسی کام کو نیکی سمجھ کے کرتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی نہیں لکھا, وہ نیکیوں کی لسٹ میں نہیں ہے, تو وہ نیکی کا کام ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے برائیاں بھی لکھ دی. اب اگر ساری دنیا مل کر کسی کام کو اچھا کہے لیکن وہ اللہ کی نظر میں بری ہے تو وہ حقیقت میں کیا ہے؟ بری ہے. کتنے ہی غلط کام ایسے ہیں جن کو شیطان ہمارے لیے خوشنما بنا کے نیکی بنا دیتا ہے. اب مثلا بدعات ہیں, بدعت وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ صحابہ نے نہیں کیے, آپ کے زمانے میں نہیں ہوئے. آج کئی لوگ اس طرح کے کچھ کام شروع کر چکے ہیں جو نہ قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے, نہ حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے, نہ صحابہ نے ان کو کیا ہے, اور وہ ان کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. مثلاً اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد بیٹھ کے اس کو قرآن پڑھ کے دیتے ہیں. قرآن مجید میں تو کئی حکم نہیں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا, لیکن کتنا زیادہ عام ہے یہ کام.
تو جب تک کوئی نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آئے اس وقت تک وہ نیکی نیکی نہیں ہوتی. اور اسی طرح جب تک کسی کام کو وہاں برا نہ کہا جائے اس وقت تک کوئی کام برا نہیں ہوتا. کیونکہ بعض اوقات آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, تو اس پر آپ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں. تو کیا ہمیں لوگوں سے پوچھنا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کس سے پوچھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیسے پوچھیں گے؟ کوئی ٹیلی فون لائن ہے آپ کے پاس؟ قرآن مجید سے پتہ کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ کریں گے, ان لوگوں سے پوچھیں گے جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں کہ کیا یہ کام نیکی کا ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی, پھر ان کو بیان فرمایا. کہاں؟ قرآن و سنت کے ذریعے. بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ نے کسی اچھے کام کا ارادہ کیا لیکن آپ بیمار ہو گئے, یا آپ سفر پر چلے گئے, آپ نہیں کر سکے, یا آپ دنیا سے ہی چلے گئے. کیونکہ کئی دفعہ انسان کہتا ہے نا کہ اچھا اب میں یہ کام کروں گا, اب میں یہ بھی کروں گا, ایک مسجد بنواؤں گا, ایک مدرسہ بنواؤں گا, اتنے طالب علموں کو پڑھاؤں گا, اتنے نفل پڑھوں گا, اتنی صدقہ خیرات کروں گا. کئی کام انسان سوچتا ہے, لیکن بعض اوقات اس کے فوراً بعد انسان فوت بھی ہو جاتا ہے. اب چاہے اس نے نہیں کیا لیکن اس کی نیت اچھی تھی تو کیا ہوگا؟ نیکی لکھ دی جائے گی اس کے لیے. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ مہربانی ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسی جاب ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ کام نہ کریں اور آپ کو تنخواہ مل جائے؟ نہیں, یہ بندہ کہتا تھا میں آپ کے پاس کام کروں گا تو بیچارہ نہیں کر سکا تو چلو میں اس کی جاب لگا دیتا ہوں, میں اس کو تنخواہ دیتا رہتا ہوں. کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی جاب پر فوت ہو جاتا ہے تو 1-2 مہینے یا کچھ کمپنیاں ذرا زیادہ بعد میں بیوی بچوں کو کچھ دیتی ہیں اور اس کے بعد ساری زندگی تھوڑی دیتی ہیں. اب آپ ذرا سوچئے کہ کس نیکی کا آپ نے ارادہ کیا ہوا, دل میں سوچئے. اگر ابھی تک نہیں سوچا تھا آج سوچ لیجئے کہ میں یہ نیکی کرنا چاہتی ہوں, میں یہ نیکی کروں گی. ہاں جی, آپ بتائیے. قرآن مجید پڑھنے کا, تجوید سے یا ناظرہ یا ترجمہ یا کیا پڑھنے کا؟ انشاءاللہ. اور کوئی نیکی اس کے علاوہ, قرآن مجید کے علاوہ کوئی بات کرے؟ جی, ان کا ارادہ ہے کہ لکھ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, ان کا شوق ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ یہ حدیثیں یاد کریں گی. باقیوں نے کچھ ارادہ نہیں کیا, کوئی کچھ, ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزرتی رہے. آپ بتائیں اسپیسیفک. مثلاً آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ میں اپنے پیسوں سے فلاں شخص کو, فلاں غریب بچے کو کپڑے لے کے دوں گی. مثلاً یہ ایک نیکی کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سوچتے ہیں. بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے, بڑی باتیں تو ساری زندگی چلتی رہتی. کسی ایک نیکی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آپ دیکھیے, اس میں آپ دیکھیے کہ فمن ہم بحسنۃ, جس نے ارادہ کیا ایک نیکی کا, ایک, مثلاً میں فلاں غریب خاندان کو راشن دوں گی, فلاں کو کھانا کھلاؤں گی, فلاں کی تعلیم کا خرچہ اٹھاؤں گی مثلاً. یا آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ جسمانی طور پر کسی کی مدد یا خدمت کرنا چاہتے, اس کا کوئی ارادہ. ٹھیک ہے, تو نیکی کا جب ارادہ کر لیا, مثلاً کوئی بیمار ہے آپ کے خاندان میں, کوئی رشتہ دار آپ کا بیمار ہے, تو آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں نے اس کا پتہ کرنے جانا ہے, آج میں جاؤں گی یا کل جاؤں گی انشاءاللہ. پھر کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے آپ خود ہی بیمار پڑ جاتے ہیں, آپ جا ہی نہیں سکتے. ایسے ہو جاتا ہے نا, کئی دفعہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیا آپ نے اور پکا اور سچا کر لیا اور آپ نہیں کر سکے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی نیکی لکھ دیتا ہے. ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ نیک کام کرنے کے ارادے کرتے رہنا چاہیے. مثلاً آپ کی امی اکیلی ہوتی اور آپ چاہتے ہیں کہ جا کر ان کو وزٹ کریں. آپ سوچتے اچھا میں اس اتوار کو نا اپنی امی کے پاس جاؤں گی مثلاً, لیکن آپ کسی وجہ سے مجبوری سے نہیں جا سکتے, آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا آپ بیمار ہیں یا کوئی وجہ ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دل میں ایک حسرت رہتی, کاش میں یہ کام کر سکوں, کاش میں یہ بھی کر لیتی. تو اللہ تعالیٰ اس پر نیکی دے دیتے ہیں آپ کو. کچھ لوگ ہیں وہ سوچتے بھی نہیں, اگر انہیں کہا جائے تو وہ کہتے نہیں ہم نہیں کر سکتے, ہم سے نہیں ہونا, ہم کر ہی نہیں سکتے, ارادہ ہی نہیں کرتے. تو کیا کرنا چاہیے؟ نہ نہیں کرنی چاہیے, ارادہ کر لینا چاہیے. جب آپ ارادہ کر لیں گے, نیت کر لیں گے, آپ کے دل میں وہ سچا خیال آئے گا کہ میں انشاءاللہ کروں گی اس کو, تو پھر اگر کسی مجبوری سے نہیں کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے لیے لکھ دیں گے. اور اگر کوئی شخص اپنے ارادے پہ عمل کر لیتا ہے, وہ کام کر لیتا ہے,
مثلاً آپ نے سوچا کسی بیمار کی خبر گیری کرنے جانا ہے، عیادت کرنے جانا ہے، اور آپ وہاں پہنچ گئے، آپ اس کا حال پوچھ آئے، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا. جب مریض کے پاس جاتے تو خوش ہو جاتے نا، کہ ہم ستائیں نہ اس کو بہت باتیں کر کے، لیکن اس کا حال پوچھ کے اس کی خدمت کر کے آئے، وہ اس کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے. تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا، 10 سے لے کر 700، اتنا زیادہ اجر. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا، مثلا نہیں کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گی، بہت غصہ آیا آپ کو اور آپ کہتے میں نے اس سے بولنا نہیں، پھر بعد میں آپ کو اللہ کا ڈر لگ جاتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو آپ ارادہ چھوڑ دیتے، اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی کہ اس نے ایک غلط کام کا ارادہ کیا تھا پر اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، تو اس پر بھی انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو لگاتے ہیں 2 اور اس کو سناتے ہیں یہ اور اس کے ساتھ یہ کریں گے، یا آپ کسی کو کوئی غصے میں بات کہنا چاہتے پھر آپ اپنا منہ روک لیتے ہیں. تو یہ جو نفس کا کنٹرول ہے نا، اس پر بھی آپ کے لیے اجر ہے، اس کے لیے بھی فائدہ ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کہیں گے دیکھو نا یہ بڑا کمزور ہے، اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے سر چڑھ جائیں گے، یعنی وہ غلط کام کر جاتے ہیں. تو ایسے میں بھی انسان صرف اللہ کی خاطر اگر اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر لکھ لیا جاتا ہے. اور اگر اس نے ارادے کے بعد عمل کر لیا، برے کام یا بری بات پر عمل کر لیا، تو اللہ اس کے لیے صرف 1 برائی لکھتا ہے. یہ ریشو ہے، نیکیاں اتنی زیادہ لکھی جاتی ہیں اور برائی بس 1 لکھی جاتی ہے. لیکن اگر انسان دن رات برائیاں کرتا رہے اور اعمال نامہ برائی بھرتا رہے تو قیامت کے دن پھر ظالم کون ہے؟ اپنے اوپر ظلم کس نے کیا کہ اپنے بیگ میں صرف برائیاں ہی ڈالی، اچھائیاں نہیں ڈالی؟ انسان خود ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم سیدھے رستے پر آنے سے کتراتے ہیں اور شیطان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس حدیث کی وضاحت میں کئی آیات اور احادیث اور بھی ہیں. پہلی بات، کوشش کے باوجود نیکی نہ کر سکنا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے تو بے شک اس کا اجر اللہ پہ ثابت ہو گیا. کوئی حج کے لیے نکلا ہے، راستے میں فوت ہو گیا ہے، حج نہیں کیا، تو قیامت کے دن وہ کس میں سے اٹھے گا؟ حاجیوں میں سے اٹھے گا، کیونکہ وہ اس رستے پہ چل پڑا تھا. وہ صرف اس کا خیال نہیں تھا بلکہ اس نے ایکشن بھی لے لیا. اسی طرح انسان مسجد جانے کی طرف کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھے، لیکن مسجد نہیں جا سکتا کیونکہ راستے میں ٹریفک بہت تھی، یا بارش ہو گئی، یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو مسجد تک پہنچ ہی نہیں سکا. اس کو گھر میں ہی رستے میں نماز پڑھنی پڑی. تو اجر کتنا ملے گا مسجد جانے کا؟ بھئی وہ تو گیا ہی نہیں، پھر بھی مسجد جانے کا اجر؟ جی، کیونکہ اس کی نیت تھی جانے کی. اسی طرح اگر آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، پکا ارادہ، اور نیت اور پیسے بھی جمع کر رہے ہیں، یا حج پہ جانے کا ارادہ ہے، لیکن سم ہاؤ آپ کا نام ہی نہیں نکلتا اور آپ نہیں جا سکتے، آپ کو بڑا ہی شوق ہے اور آپ روتے بھی ہیں کبھی کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، مجھے حج پہ بلا، تڑپتے ہیں آپ لیکن جا نہیں سکتے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. لیکن جس کے دل میں خیال ہی نہ گزرے کہ اس نے حج کرنا ہے یا یہ اس پر فرض ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی بڑی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. پھر اسی طرح ایک شخص چاہتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، لیکن وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، یا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے اور اس پہ پلسٹر چڑھا ہوا ہے تو اب کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر وقت روتا ہے یا اللہ میں بیٹھ کے کیسے ہر وقت نماز پڑھوں، کھڑے ہو کے پڑھوں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو کھڑے ہو کے پڑھنے کا اجر ہے، کیونکہ جب وہ صحت مند تھا وہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور اب بھی اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. لیکن کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ بغیر کسی وجہ کے بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سارے دنیا کے کام کھڑے ہو کے نماز بیٹھ کے. فرض نماز تو بیٹھ کے ہوتی نہیں، چاہے آپ دیوار کا سہارا لیں، چاہے آپ کچھ بھی کریں، میکسیمم کوشش کریں کہ کھڑے ہو کے. اور جو نفل نماز ہے اگر وہ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا آدھا ثواب ہے. اگر کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثواب 100 ہے تو بیٹھ کے پڑھنے کا ثواب 50 ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ تبوک میں کچھ لوگ گئے تھے اور کچھ نہیں جا سکے تھے. کیوں نہیں جا سکے تھے کچھ پتہ؟ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی اور وہ روتے تھے آنسوؤں سے کہ اللہ ہمیں بھی سواری مل جائے، ہم بھی ساتھ جائیں. ہم اب دنیا کے کسی ٹرپ پہ جانے کو تو ضرور شوق سے جائیں گے، لیکن جہاں مشکل کام ہو وہاں جانے سے کتراتے ہیں. وہ سفر اتنا مشکل تھا کہ سخت گرمی کے دن تھے، فصلیں تیار تھی اور 30,000 لوگ کٹھے جا رہے تھے اور
ایک بڑا طویل دور کا سفر تھا جس میں انسان کا نفس نہ مانے جانے کو، لیکن وہ پورا شوق رکھتے تھے کہ نہیں ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہے. وہ نہیں پہنچ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں. ان کو صرف عذر نے روک لیا تھا لیکن ثواب میں وہ شامل ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آج کئی لوگ یہاں آنا چاہتے ہوں، ان کو گھر سے اجازت نہیں ملی، یا ان کے پاس کرایہ نہیں تھا، یا ان کو کوئی گاڑی نہیں ملی، یا راستہ ہی نہیں ملا، تو بھی ان کا اجر لکھ لیا گیا. تو جب انسان نیکی کا ارادہ کر لے اور مجبوری سے نہ کر پائے تو پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا انشاءاللہ. اسی طرح جو کام آپ خود نہیں کر سکتے آپ کسی اور کو کرنے کا موقع دے دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں، اسے راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کا اجر بھی آپ کو مل جائے گا. مثلا حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو سامان دیا گویا وہ خود غزوے میں شریک ہو گیا، اور جس نے خیر خواہی کے طریقے پر غازی کے پیچھے اس کے گھر بار کی نگرانی کی وہ ایسے ہی جیسے خود غزوے میں شریک ہوا. مثلا ہماری عمر بڑی ہو چکی ہے، اب ہم جو پڑھتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا، ہماری صحت بھی اتنی نہیں. اب آپ کو بہت دیر سے پتا چلا کہ یہ سب قرآن مجید کس طرح پڑھا جاتا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ ثواب لینے کے لیے کیا کر سکتے؟ کسی اور بچے کو پڑھا دیں، اس کی فیس دے دیں، اس کے لیے سواری کا بندوبست کر دیں، اس کام میں آپ اپنا حصہ ڈال دیں. تو آپ خود نہیں کر رہے لیکن اجر آپ کو بھی ساتھ مل رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جو راہ دکھاتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، جو اس راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے. اصل چیز کیا ہے پھر؟ نیکیوں کا شوق ہونا، نیکیوں کا علم ہونا، اور سچے دل سے نیکی کے کام میں حصہ لیتے چلے جانا. پھر اسی طرح بیماری کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ قیام اور تندرستی کی حالت میں کرتا رہتا تھا، سب کچھ لکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. ایک نیک نیتی سے تیر بنانے والا، دوسرا تیر چلانے والا، اور تیسرا پھینکنے والا. یعنی ایک کام اگر ایک ٹیم بھی مل کے کرتی ہے نا تو اس میں سے ہر ایک کا حصہ ہو جاتا ہے، ہر ایک کو اجر مل جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ ایک نیکی کا کام کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ایک اور نیکی پتہ چل جاتی تو آپ کہتے ہیں اس کی بجائے وہ نہ کر لوں. اب آپ کو جو کی اس کا بھی اجر ملا اور جس کا پہلے ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کر سکے اس کا بھی اجر مل جائے گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتیں عام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، وہ موقع پہ موقع دیتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. پھر اس میں ایک آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن جب میں آیا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے کیونکہ وہ اکیلے تھے. تو آپ نے فرمایا واپس جا کر انہیں ہنساؤ، خوش کرو جس طرح تم انہیں رلا کر آئے. یعنی اس کام کا تمہیں نیت کا اجر مل جائے گا اور جو اس سے زیادہ اہم کام ہے تمہارے پاس، کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ دھوپ میں پڑے تو انہیں کوئی چھاؤں میں بٹھانے والا نہیں، انہیں کھانا دینے والا نہیں، کوئی دوائی دینے والا نہیں، تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے ان کو، اور اولاد اور کاموں میں لگی رہتی ہے. تو اس پر کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کا، دین کے کام کا بھی شوق رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت پہلے نمبر پر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کا بھی آپ کو اجر دے گا اور پھر وہ نیکی کا کام کرنے کا بھی اجر دے گا. لیکن ہاں اگر ماں باپ کے پاس کوئی اور ہے یا وہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتے ہیں تو پھر آپ اگر دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کا اجر دے گا اور ماں باپ کے ساتھ جو اور کوئی نیکی آپ کر رہے ہیں اس کا بھی اجر دے گا. بعض اوقات ہم ماں باپ کو جسمانی خدمت نہیں دے سکتے لیکن ہم ان کی مال کے ساتھ خدمت کر دیتے ہیں، یا ہم کوئی نیک کام میں لگے ہوتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں جو آگے ان کے کام آئے گا تو وہ ان کو ثواب ملے گا. تو نیت انسان کو ہر نیکی کی کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ جس کا بھی موقع عطا کر دے. اسی طرح جو شخص تہجد کی نیت کر لے لیکن اتنی نیند آ جائے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے، جب اٹھے تو فجر ہو چکی ہو، تو اس شخص کو کس چیز کا ثواب مل جائے گا؟ تہجد پڑھنے کا، اور اس کی نیند اس کے لیے اس کے رب کی جانب سے صدقہ ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اس پر 10 گنا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی 1 گنا سے لے کر 10 گنا زیادہ. یہ اللہ کی مہربانی ہے کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. اللہ تو کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا،
اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا اور اپنے ہاتھ سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورۃ الشورى میں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. جو نیکی کمائے گا اس کے لیے ہم اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. پھر اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے پر ہر نیکی کا کئی گنا زیادہ اجر ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایک اچھا کام کرتا ہے تو 10 تو مل ہی جائیں گے، لیکن اس کو وہ اعلیٰ درجے میں کرتا ہے تو صرف 10 نہیں ملیں گے، اور بھی زیادہ ملیں گے، 700 تک. مثلاً ایک شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، ٹھیک ہے کوئی مجہول غلطیاں نہیں کرتا، لیکن بہت خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا، یہ بہت زیادہ رولز فالو نہیں کرتا، تو اس کا اجر کم ہے بنسبت اس کے کہ جو سارے قانون قاعدے کے مطابق اس کو خوبصورت سے خوبصورت پڑھتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ نیکیاں لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہی کام ہو لیکن زیادہ پروفٹ کیا کرنا ہوگا؟ بتاؤ نا، سوچے نا آپ بھی کیا کرنا ہوگا اور اچھا سا کرنا ہوگا. مثلاً نمبر 1 نیت اچھی کرنی ہوگی، نمبر 2 طریقہ اچھا کرنا ہوگا، نمبر 3 اوروں کو بھی ساتھ شریک کرنا ہوگا، کیونکہ ایک نیکی آپ اکیلے ایک کرتے ہیں، 10 لوگوں کو ملا کے 10 کریں گے 10 کا ثواب ملے گا، 100 کو ملا لیں گے 100 کا ثواب ملے گا. ایک چیز ایک کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں 1 کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں. اور اگر آپ 100 لوگوں تک وہ چیز پہنچا دیتے ہیں تو 100 کا ثواب مل جائے گا. تو ایک ہی کام پر کئی گنا اجر کما سکتے ہیں آپ، 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن اس کے لیے کوشش بھی عظیم چاہیے. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر کوئی ارادہ کرے برائی کا، غلط کام کا، یعنی اگر کوئی شخص نیت کر لے کوئی چوری کرے گا مثلاً، پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، وہ چوری چھوڑ دیتا ہے، تو اس پر کیا ہوگا؟ وہ برا کام چھوڑنے کا جو ارادہ کیا اس نے، اس پر بھی نیکی لکھ دی جائے گی، حالانکہ یہ تو اس پہ لازم تھا کہ وہ برائی سے واپس پلٹ آئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جسے کسی بلند مرتبے والی خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا، اور اس نے اس دعوت کو رد کر دیا. ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے. تو جب کوئی اللہ کے لیے گناہ چھوڑتا تو اتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے، سمجھ آئی؟ کیونکہ جتنے بڑے گناہ سے وہ باز آئے گا اتنا بڑا اجر اس کو ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد برائی کے لیے بلاتا ہے، کوئی حرام کام کرنے کے لیے کہتا ہے، کسی ناجائز تعلق کے لیے کہتا ہے، اور وہ اس کی بات نہیں سنتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی جاننے والے جو نامحرم رشتے دار ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ کوئی برائی کی دعوت دے دیتے ہیں. کئی لوگوں کو ایسے مسائل پیش آتے ہیں، تو اس میں انسان کو پوری کوشش اور قوت سے اس برائی سے باہر نکل آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کسی کی بات، ایسی کوئی حرام کام، کوئی غلط بات ماننی نہیں چاہیے. تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اتنا بڑا آنر، اتنا بڑا درجہ اور اتنا بڑا مقام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا، جو اللہ کی خاطر برائی چھوڑ دے. پھر اسی طرح کوئی بھی اور حرام کام، آپ کو یاد ہوگا کہ 3 لوگ جو تھے وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بہت بارش شروع ہو گئی، تو انہوں نے دیکھا ایک پہاڑ کی غار ہے، وہ اس کے اندر چلے گئے کہ بارش سے بچ سکیں. اتنے میں کیا ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کا اوپر سے ٹوٹ کے گرا چٹان، اور وہ اس غار کے منہ پہ آ کے رک گئی اور اس کا منہ بند کر دیا. اب وہ اتنی بھاری تھی چٹان، اتنا بھاری پتھر تھا وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور تینوں مل کے اس کو ہٹا رہے وہ ذرا بھی نہیں سرک رہی. تو ان کو خیال آتا کہ ہم اللہ سے دعا کریں. اور پھر دعا کیسے کرتے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی لڑکی سے بڑی محبت تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ تم اس وقت تک میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مجھے 100 اشرفیاں نہ دو. تو میں نے بڑی کوشش کی، محنت کی، کمائی کی، پیسے جمع کر لیے، اور جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، تو میں نے اس سے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ کام پسند ہے میرا، تو اس نیکی کی وجہ سے آپ اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر 2/3 ہٹ گیا. 2/3 کا مطلب کیا ہے کہ سارے پتھر کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 2 حصے ہٹ گیا، لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے. پھر دوسروں نے اپنی نیکیاں بتائیں تو دعا قبول ہوئی اور وہ اس غار کی مصیبت سے باہر نکل آئے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنا کوئی پسندیدہ گناہ، پسندیدہ چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے. مثلاً غلط چیز، کوئی ڈرامہ آپ کو بہت ہی پسند ہے لیکن اسے بہت فحش سین ہے
عورتیں مرد ننگے نظر آتے ہیں، میوزک بجتا ہے، غلط غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کو؟ آپ بند کر دیتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا. کیا اس پر کوئی اجر ملے گا؟ اجر ملے گا؟ کچھ لوگ انڈین فلمز دیکھتے رہتے ہیں اور ان میں بعض اوقات شرکیہ باتیں بھی ہوتی ہیں. پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی کلاس میں ایک اسائنمنٹ دی کہ ہم اپنے لوگوں کے ٹرینڈ دیکھیں کہ لوگوں کو کیا کیا پسند ہے. تو ایک لڑکی سروے کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے باہر گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا او لکھا ہوا. جب اندر گئے تو ایک بت کی تصویر پڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جو ہے نا وہ انڈین فلمیں دیکھتا ہے تو اس کو جو بت ہے وہ بہت پسند ہے. تو اس نے اس کی تصویر اور اس کا نشان اور سمبل وہ رکھا ہوا. کیونکہ ہوتا کیا ہے جب انسان جو چیز دیکھتا رہتا ہے پھر اس کو قبول بھی کر لیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے. شروع میں ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو پسند بھی کر لیتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ خواہ کوئی فلم ہو، خواہ کوئی گانا ہو، خواہ کوئی ڈرامہ ہو، خواہ کوئی اور حرام کام ہو، اگر آپ اس کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا. جیسے ان دو مثالوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کی مشکلات آسان ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے راستے کی رکاوٹیں دور ہوں؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ جی اللہ کی خاطر برائی چھوڑ دینی. اچھا یہ بتائیے آپ میں سے کسی کو غصہ آتا ہے؟ کس کو آتا ہے غصہ؟ تو بہت تھوڑے لوگوں کو آتا ہے. سب کو آتا ہے. مجھے تو آتا ہے. ہر ایک کو غصہ آتا ہے. لیکن دو طرح کے لوگ ہیں غصہ کرنے والے. ایک اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور ایک چیخ پڑتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں غصے میں. کچھ لوگ تو مار بھی ڈالتے ہیں غصے میں. اب آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے غصہ پی جائے، غصہ آیا ہوا ہے لیکن اس نے کنٹرول کیا ہے، اس نے غصہ نہیں کیا، کیا اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ اجر ہے. کتنا اجر ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل کوئی گھونٹ نہیں جو کبھی کسی نے پیا ہو، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان پیتا ہے. کہ اللہ صرف تیری وجہ سے میں چپ ہو گئی ہوں ورنہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا آج. تو یہ جو کنٹرول ہے اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے. کتنا بڑا اجر، کیا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی قدرت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. اس کو پھر مایوسی نہیں ہوگی، اس کا پھر انجام اچھا. تو کیا واقعی اتنا مشکل ہے کہ غصہ کنٹرول کرے جب اتنا بڑا اجر ہے؟ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو اپنے غلام کو مار رہا تھا، اب غصہ جو نہ کنٹرول کرے اس کا دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر تمہاری اس قدرت سے زیادہ قادر ہے. میں متوجہ ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی یا چھو جاتی. اپنے غلام یا نوکر کو مارنا، جو لوگ مظلوم پر ظلم ڈھاتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے اور توبہ نہیں کرتے، ان کا انجام بتایا گیا. لیکن اگر کسی کو بڑا بھی غصہ آیا اور پوری طرح کنٹرول ہے، مار بھی سکتا ہے لیکن وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. صرف غلام نہیں، اپنے بچے کو بھی غصہ آیا ہوا اور بہت مار سکتا ہے لیکن وہ نہیں مارتا، تو اس پر اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے. پھر اسی طرح انسان کے پاس مال ہوتا ہے کبھی اور وہ اسے غلط راستے پہ خرچ کرنا چاہتا ہے. پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں اسے اچھے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں. تو اس کو دوہرا اجر ہے. ایک تو غلط راستے پر خرچ کرنے سے چھوڑنے کا اجر اور دوسرے اچھے کام میں خرچ کرنے کا اجر. لیکن اگر کسی آدمی کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، اور اگر وہ یہ کہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہو تو میں فلاں برے شخص کی طرح غلط کاموں میں استعمال کرتا، تو اس کو اس کی سزا ملے گی کیونکہ اس کی یہ خواہش تھی. اور اگر مال ملتا تو وہ کر گزرتا برا کام، تو اس کو مال ملا نہیں اور وہ برا کام کر نہیں بھی سکا، پھر بھی اس کی پکڑ ہو گئی کیونکہ اس کی پوری نیت تھی کہ اگر اسے مل جائے گا تو وہ یہ کر لے گا. اسی طرح دو لوگ اگر ایک دوسرے سے لڑائی کریں اور دونوں کا ارادہ قتل کرنے کا ہو تو دونوں جہنمی ہیں، قاتل بھی اور مقتول بھی. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل نے تو قتل کیا لیکن مقتول کو کیوں جہنم میں پھینکا جائے گا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی نے پڑھا؟ کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا وار چل گیا اس کا نہیں چلا، سزا دونوں کے لیے برابر ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان برے کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر کسی وجہ کے بغیر چھوڑ دیتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، ایسے بس اس کا خیال بدل جاتا ہے. تو ایسے شخص کو نہ نیکی ملے گی نہ گناہ ملے گا. لیکن اللہ کی خاطر چھوڑا تو نیکی مل جائے گی کہ اللہ میں کر سکتی ہوں یہ برا کام لیکن صرف تیری رضا کے لیے نہیں کر رہی، تو اس پر اجر ہے. اور ایک انسان کہتا ہے کب موقع ملے تو کروں لیکن کر نہیں پایا کیونکہ موقع ہی نہیں ملا، اس کے لیے گناہ ہے.
اور ایک شخص نے پہلے ارادہ کیا پھر ایسے ہی بس خیال چھوڑ دیا، تو اس کے لیے نہ نیکی ہے نہ گناہ، کیونکہ نیکی صرف اس گناہ کے چھوڑنے پر ہے جسے اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے. اسی طرح کچھ گناہوں کی نیت پر واقعی پکڑ ہے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرضہ لیتا ہے اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ واپس نہیں کرے گا تو وہ اللہ کو چور بن کے ملے گا. بعض اوقات لوگ کسی سے قرضہ لیتے ہیں نا اور ان کے دل میں کوئی نہیں ہوتا واپس کرنے کو، وہ کہتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں، میں 10 دن میں دے دوں گا، میں 1 سال میں دے دوں گا، لیکن اندر سے اس کا دل کہتا ہے میں نے دینا چاہنا کوئی نہیں، بس ایسے بہانہ بنا لو تاکہ قرضہ مل جائے. ایسے شخص سے تو قرضہ معاف نہیں ہوگا اور وہ اللہ کو چور بن کے ملے گا، اس کی سخت پکڑ ہوگی. پھر اسی طرح مختلف عدد ہیں نیکی کے بھی، جیسے آئے نا کہ ایک نیکی کا 10 گنا بدلہ اور 700 گنا. ایک نیکی والے اعمال کون سے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جس نے راستے سے پتھر ہٹا دیا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. کیونکہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے نا، تو اگر ایک بھی نیکی زیادہ ہو گئی تو انسان جنت میں جا سکے گا، اگر دونوں برابر ہوئے تو روک لیے جائیں گے اعراف کے مقام پر، اور وہ انتظار کے بعد پھر ایسا شخص جنت میں جائے گا. پھر اسی طرح جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹائی جو ان کو تکلیف دے رہی تھی، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے. مثلا راستے میں کون سی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا کیا تکلیف دیتا ہے؟ کانٹے اور چھلکے، پتھر، کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر. کچھ لوگ تو اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا سارا باہر کی نالی میں پھینک دیتے ہیں یا سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ کوئی پکڑ ہے ان کے لیے کہ کوئی نہیں؟ ان کے لیے پکڑ ہے. ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روح کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس گئے، تمیم الداری کے پاس، دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کے لیے خود دانے صاف کر رہے ہیں. کبھی آپ نے چاول صاف کیے؟ سبھی کو اندازہ نا، تو وہ بھی اپنا کام خود کر رہے تھے. تو روح کہنے لگے کیا کوئی اور نہیں یہ کام کر سکتا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کرے پھر اسے وہ کھلا دے تو اس کے لیے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی. جب آپ کھانا پکاتے تو غصہ کرتے میری کیوں ڈیوٹی ہے کھانا پکانے کی، باقی سب آرام سے بیٹھے ہوئے اور مجھے ادھر کچن میں چھوڑا ہوا ہے. ایسے بھی غصہ آتا ہے لوگوں کو کہ میں کیوں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر گھوڑے کو کھلانے کا ثواب ہے تو گھر والوں کو کھلانے کا ثواب کوئی نہیں. لیکن نیت چاہیے نا، ہم نیت کے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نیت کریں گے، کس چیز کی نیت کریں گے کہ اللہ مجھے ان سارے چاولوں میں سے ہر چاول کے اوپر ایک ایک نیکی لکھ دے میری، جو میں دھو کے صاف کر کے پکا کے کھلا رہی ہوں. تو جب یہ انسان کے اندر علم ہوگا، اسے پتا ہوگا اس کا کیا ثواب ملنے والا ہے، تو وہ دوسرے کو کہے گا تم آرام کرو میں خود کر لیتا ہوں کام. ورنہ کیا ہوتا تم کام کرو میں آرام کرتا ہوں. پھر اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جن پہ 10 نیکیاں ہیں، جیسے الف لام میم، قرآن پڑھنا، ہر حرف کے بدلے کیا ہے 10 نیکیاں. تو الف لام میم کہنے کا اجر کتنا ہے؟ 30 نیکیاں. پھر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا اجر پوری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے، کیونکہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں. ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر، 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کے برابر. اور ہر مہینے انسان روزے رکھتا جائے تو پورے سال روزے سے، اور پورے سال روزے رکھتا جائے تو پوری زندگی روزے سے ہے. 3 دن کون سے والے؟ 13 14 15 یا پھر جمعرات اور سوموار. پھر اسی طرح جو شخص گن کے طواف کے 7 چکر لگائے اور 2 رکعت پڑھے تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور ہر قدم پر جو اٹھاتا ہے اور جو رکھتا ہے، اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے، اٹھانے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، نیچے رکھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر پاؤں اٹھاتا ہے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ہم ہر وقت طواف تو نہیں کر سکتے، لیکن نیکی کے کاموں میں جیسے آپ نکلتے، جیسے طالب علم اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہو رہا ہوتا ہے. اور ہے جیسے درود شریف پڑھنا، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا کتنا اجر ہے جی؟ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اسی طرح جب انسان وضو کر کے مسجد جاتا ہے تو جو قدم وہ اٹھاتا ہے اس پر بھی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو نیچے رکھتا ہے اس پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو السلام علیکم کہتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ نہیں، 10 نیکیاں. اور اگر برحمت اللہ ہو تو، وبرکاتہ ہو تو، پھر 20 نیکیوں والے اعمال.
کچھ عمل ہے جو ایک نیکی 1 کے برابر، پھر 10 کے برابر اور 20 کے برابر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں اور 20 برائیاں مٹا دی گئی. جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، کیا کتنا ملے گا سبحان اللہ پڑھنے پر؟ 20 نیکیاں، اور الحمدللہ 20 نیکیاں، اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 20 نیکیاں. یہ تینوں چیزیں 3 دفعہ پڑھیں. ذرا کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی یہ بھی گن کے بتائیں مجھے. اب پڑھنا شروع کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب 3 دفعہ سارا پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر ہے 25 اور 27 نیکیاں. کوئی بتائے گا مجھے 27 گنا زیادہ ثواب کس چیز پر ہے؟ مردوں کے لیے باجماعت نماز پر، مسجد جا کے نماز پڑھنے پر. پھر ہے 30 نیکیوں والے کام، 30 نیکیاں. جیسے وہ آپ جاتے نا، کہتے 1 ریال 2 ریال 10 ریال 30 ریال، تو گویا آپ یہ کام کرتے جاتے ہیں اور آپ کو اتنا زیادہ ملتا چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی. اور جب آپ کسی نعمت پر شکر کرتے ہیں الحمدللہ تو کتنی نیکی لکھی جاتی؟ میزان بھر دیا جاتا ہے. پھر ہے 60 نیکیوں والے عمل. فرمایا جو شخص 12 سال اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، اور اس کے لیے روزانہ اذان کے عوض 60 نیکیاں لکھی جاتی، اور ہر اقامت کے عوض 30 نیکیاں لکھی جاتی. پھر ہے 100 نیکیوں والے اعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی حتیٰ کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے. اب پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10 دفعہ پڑھ لیجئے دونوں ہاتھوں پر. پھر ہیں 1000 نیکیوں والے اعمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے بستر پر آئے 34 بار اللہ اکبر کہے، 33 بار الحمدللہ کہے، 33 بار سبحان اللہ کہے. زبانی طور پر تو یہ 100 ہیں مگر میزان میں یہ 1000 تسبیحات ہیں، کیونکہ ہر لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں. 10 10 10. کتنی دیر لگتی ہے کوئی بتائے گا مجھے؟ 1.5 منٹ. کیا اتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس؟ کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے؟ بستر پر لیٹ کے کئی لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی پھر بھی نہیں تسبیح پڑھتے. پھر ہے 1500 نیکیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہنے سے ہے تو یہ 150 بار، لیکن کل ترازو میں 1500 بار ہوں گے. پھر ہے 10 لاکھ نیکیاں. جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کس کس کو دعا آتی ہے؟ الحمدللہ. بازار کون کون جاتا ہے؟ ماشاء اللہ. تو یہ جاتے ہوئے پڑھنی ضروری. اب یہاں سے آپ جائیں گے، رستے سے بازار سے گزریں گے تو گاڑی میں، پیدل، ٹانگے پہ، جیسے بھی آپ جا رہے ہیں 1 دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کریں. دوبارہ پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پھر ہے بے حساب نیکیوں والے. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا جو وہ گن نہ سکیں گے. کون سی نیکی ایسی ہے جس کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود دے گا؟ اس کی تعداد نہیں بتائی ہمیں. شاباش. روزہ. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اور وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ کتنی بڑی جزا دے گا، کتنا بڑا انعام دے گا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر صرف فرض نہیں، نفلی روزے بھی کبھی کبھی رکھ لینے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث سے کیا فائدے حاصل ہوئے، کیا باتیں سیکھی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ جی ہاں بتائیے، ایک بات بتائیے. نیکیوں کے اجر کا پتہ چلا ہے کہ کتنا زیادہ نیکیوں کا فائدہ ہوتا ہے. کام کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ مثلاً اگر میں آپ سے کہوں 1000 نیکیاں کماؤ تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں کما سکتے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیسے کماتے ہیں 1000. تو علم حاصل کریں بہنوں، علم حاصل کرو.
اس سے پہلے کہ موت سر پہ آ جائے، واپسی کا بلاوا آ جائے، اپنی مصروف زندگیوں میں سے وقت نکالیں اور علم حاصل کریں. آپ کی بہت سی بہنیں ماشاءاللہ علم حاصل کر رہی ہیں، لیکن سب کو اس ہال میں اور اس شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو مزید سیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے سب پتا ہے. کیا آپ سب نے آج کچھ نئی باتیں سیکھی؟ الحمدللہ ہم سب نے سیکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو باہر سٹال لگا ہوا نا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں اس میں کیا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پہلے پتا اس کا فائدہ کیا ہے، تو پھر ہماری موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک پمفلٹ ہے درود شریف کے بارے میں کہ درود شریف پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں. مثلاً اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو. میں نے عرض کیا کیا 1/4 کافی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. میں نے کہا آدھا وقت؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اور کر لو تو اچھا ہے. میں نے کہا 2/3. فرمایا جتنا چاہو اگر اور کر لو تو اچھا ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تیرے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں جو پریشان رہتی ہیں، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا کریں؟ کثرت سے درود شریف پڑھیں. اس طرح کی اور باتیں بھی اس پمفلٹ میں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ لیں گے، پڑھیں گے، اوروں کو پڑھنے کے لیے دیں گے تو آپ کو ثواب ہی ثواب ہے. اسی طرح کچھ کیسٹس ہیں، CDs ہیں، جیسے حسد کی آگ. اسی طرح استغفار، کیونکہ جو استغفار کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کئی مسائل ہیں. تو حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا میری اولاد نہیں، کسی نے کہا کہ میرا کاروبار نہیں، کسی نے کہا بارشیں نہیں. تو انہوں نے ہر ایک کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا بھیجے گا، یعنی بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے نوازے گا. ہر شخص کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مال وہ بیٹے ہوں. تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اور تمہیں باغات عطا کرے گا، فصلیں اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ سب کچھ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور اس کی یہ دلیل ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، ریمائنڈر کے لیے آپ بک مارکر کے طور پر بکس کے اندر رکھ کے استغفار کی کثرت کر سکتے ہیں. پھر اس کے اوپر CD بھی ہے، توبہ استغفار کیسے کریں اس کی ڈیٹیل ہے. پھر اسی طرح ہر عورت جو ماں بنتی ہے اس کو اپنے بچے کی نیکی کی فکر ہوتی ہے، یا جو پیدا ہو چکے ہیں ان کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کو نیک بنا. تو کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ تو یہ صالح اولاد کے لیے دعائیں ہیں اور ولادت کے وقت سہولت کے لیے بھی دعائیں ہیں. تو یہ ایک بہترین تحفہ ہے جو ہر بچے کی پیدائش پر آپ لوگوں کو تحفے میں بھی دے سکتے ہیں تاکہ انہیں اپنے بچے پالنے بھی آئیں اور ان کے لیے دعائیں وغیرہ. اسی طرح ابھی آپ نے پڑھا کہ صبر کا اجر بہت بڑا ہے، تو اس پر ایک کیسٹ ہے، صبر بہت ضروری ہے. پھر نرم مزاجی جو ہے وہ انسان کے بہت سے مسائل حل کرتی، تو اس پر یہ ایک CD ہے. پھر نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جانی چاہیے اس کا کارڈ ہے. زبانی ہمیں یاد نہیں ہوتی تو ہم بیگ میں رکھ لیں اور نکال کے اس وقت پڑھ لیں. اور اس میں بھی اتنی خوبصورت دعا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی معافی کے علاوہ نفع مند علم اور پاکیزہ رزق اور ان سب چیزوں کی بھی دعا کی گئی. اسی طرح مسواک کرنے کا کتنا فائدہ اور ثواب ہے، اس پر یہ خوبصورت پمفلٹ ہے. پھر رات کو سوتے وقت کون سا ذکر کرنا چاہیے، تو یہ سونے جاگنے کے آداب، طریقے اور دعائیں ہیں. جو یہ پڑھے گا اس کی نیند بھی عبادت بن جائے گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح حج عمرے پر جائیں یا تہجد کے وقت دعائیں ساری یاد نہیں رہتی کیا کیا مانگے، تو یہ کتاب ہے قرآنی اور مسنون دعائیں. شروع سے شروع کر کے ہر روز 1 صفحہ 2 صفحے اپنا پڑھتے چلے جائیں. اس طرح یہ ساری دعائیں آپ مانگ لیں گے. پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے تو ہم کیا کریں. کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے چور سے ڈر لگتا ہے، کسی کو وسوسے بہت آتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی غم میں ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے. ایسے موقع پر ایسے مسائل کا حل کیا ہے؟
تو یہ کتاب میں یہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اسی طرح جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، اور وفات کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس میں میرا جینا اور میرا مرنا، یہ کتاب بہت ہی اچھی ہے. جنازے کا، غسل کا طریقہ، جنازے کی دعائیں، کیونکہ بعض اوقات ہم شرماتے ہیں بڑے ہو کر کے کس سے پوچھیں، اور یہ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، زندگی اور موت. پھر اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کی تفسیر ہے، منتخب صورتیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی، تو اس کا جواب ہے اس کے اندر. پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں کتنے مرحلے ہیں اور ہر مرحلے پر کیا کیا پیش آنے والا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کتاب پڑھنی چاہیے، اگر نہ پڑھ سکے تو یہ پوری کتاب کو ایکسپلین کیا گیا، تجلیات نبوت. جو لوگ دوسروں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنے سننے کے لیے بھی لے سکتے ہیں. پھر اسی طرح دوائے شافی کے اوپر CD بن چکی ہے. قرآن مجید کا مختصر ترجمہ اور تفسیر کی یہ CDs ہیں. پھر اسی طرح ڈیٹیل تعلیم کے اوپر تعلیم القرآن کی CDs موجود ہیں. یہ ساری چیزیں باقاعدہ آپ کے لیے اسلام آباد سے، کراچی سے لائی گئی ہیں. آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، باہر اسٹال لگا ہوا ہے، آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی تحفے میں دے سکتے ہیں. کیونکہ علم کا پھیلانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ خود نہیں کچھ کر سکتے، کسی کو بھی دے دیتے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، سارا ثواب آپ کو ملے گا. کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنا واقعہ بتانا چاہے کہ اس نے ایک لیکچر سنا اور اس کی زندگی کیسے بدلی؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ کیونکہ مجھے ایسی بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ ہم نے ایسی CD ہمیں کسی نے دی، ایک کیسٹ دی، ایک لیکچر ہم نے سنا اور اس سے ہماری زندگی تبدیل ہو گئی. ہاں بتا. میں پچھلے 13 سال سے منسلک ہوں اور میری زندگی کی یہ تبدیلی بھی صرف ایک کیسٹ سے آئی تھی، اور وہ بھی فہم القرآن کا 25ویں پارے کا پہلے والے ٹیسٹ کو سنا تھا. اور وہ بھی کسی کے گھر اسی طرح تجوید پڑھنے کا شوق تھا، مل کے بیٹھے تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ یہ ڈاکٹر فرحت کی فہم القرآن کا کیسٹ ہے، تو آپ نے کبھی سنا ہے ان کو؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا ڈاکٹر فرحت کون ہے. میں نے کہا چلے آپ لے جائیں گے میری طرف سے آپ کو تحفہ. اور وہ میں لے آئی اور میں نے گاڑی میں وہ 25 والے کی وہاں سے شروع کر کے لگانی. تو پہلے سنا کہ مجھے لگا کہ ہاں یہ باتیں تو بڑی سادی سی زبان کی باتیں ہیں، ہم تو قرآن بڑا مشکل سمجھ رہے تھے. پھر وہ سنتے الحمدللہ جب سن لیا تو پہلی دفعہ جب ڈاکٹر صاحبہ کراچی تشریف لائی اور ان کا درس تھا تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ جس کی کیسٹ پہ سن رہی ہو تو ان کو جا کے ملا جائے. استاد کے درس پہ پوچھتے درس پہ پہنچے. پھر جب پہلی دفعہ کراچی میں فہم القرآن کا رمضان میں جب دورہ قرآن تھا تو ہم نے پھر اس کا شوق کیا، اس کو سنا. وہاں پر اناؤنس ہوا کہ ہم کورس کر رہے ہیں یہاں پر ڈپلوما، تو اس کا فارم لے لیا صرف اس شوق میں کہ دیکھیں کیا کورس کی تعلیم کیا ہوتی ہے قرآن کی. وہ صرف شوق میں جا کے فارم لے لیا، بھر لیا، گھر والوں نے اجازت دے دی، اللہ کا شکر ہے. اور بس وہ دن ہے اور اس کے بعد سے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسا جوڑا ہے کہ پھر اب چھوٹنے کا تو سوال ہی نہیں کرنا. اور اس وقت کیونکہ میرا آبائی شہر بھی ہے، آبائی شہر کا بہت حق ہے. ڈاکٹر فرحت کو بہت دفعہ دعوت دی تھی انشاءاللہ کہ آپ جب گزرے آئیں، اور اس دفعہ خاص جب استاد یہاں سے گزر رہی تھی اور ملتان تک جانا تھا تو میں کراچی خاص صرف اس درس کے لیے. بچی کی شادی ہے لیکن میں نے کہا شادی کے کام ہوتے رہیں گے لیکن یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا کے کام آسان کرے گا. میں اپنے ساتھ ساتھی بھی کراچی سے صرف اس درس کے لیے ہم لوگ شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں
سب کا آنا قبول فرما، انہیں اس پر بہترین اجر عطا فرما، ان کی دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان فرما. یا اللہ ان کے جو دکھ ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کو دور کر دے، سب کی بیماریاں دور کر دے، سب کے ہم و غم دور کر دے، سب کی مالی مشکلات دور کر دے، ان کے سفر آسان کر دے، ان کے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چن لے اور اپنے رستے پر لگا دے، اور ہماری موت بھی اسی رستے میں آئے. یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، اور ہمارے اولاد کو اور ہمارے طالب علموں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور جس نے اس درس کا اہتمام کیا اور جتنی بھی کوششیں کی ہیں اس کو بہترین طریقے پر قبول فرما لے، اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ تو ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان پر ہی موت عطا کرنا، مرتے وقت کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما. یا اللہ دین پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے، اور ہر طرح کے فتنوں اور آزمائشوں سے بچا دے، ہمارے ملک کو سلامت رکھ. یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے برے اعمال سے بچا. یا اللہ جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.